نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میں نے دامن تیری چوکھٹ پہ بچھا رکھا ہے. اسلاف قائدین اہل سنت بزرگان دین کی سے دعا لینے کے لیے میں اپنی لکھی ہوئی نعت سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میں نے دامن تیری چوکھٹ پہ بچھا رکھا ہے تجھ کو اللہ نے مختار بنا رکھا ہے. جگمگا اٹھا جہاں نام محمد کے طفیل جگمگا اٹھا جہاں نام محمد کے طفیل میرے اللہ نے یہ نام بھی کیا رکھا ہے. قدم پاک کے نالین کا سایہ ہو نصیب قدم پاک کے نالین کا سایہ ہو نصیب جو قدم تو نے سرے عرش الا رکھا ہے اور صدیق اکبر کو بنایا ہے صحابہ کا امام. صدیق اکبر کو بنایا ہے صحابہ کا امام اور ولیوں کے لیے شیر خدا رکھا ہے اور ولیوں کے لیے شیر خدا رکھا ہے. اور میں تیرے پیارے ابو بکر و عمر کے صدقے میں تیرے پیارے ابو بکر و عمر کے صدقے وہ جنہیں آج بھی روزے میں سنا رکھا ہے اور یاد آتا ہے نواسوں سے تیرا پیار مجھے یاد آتا ہے نواسوں سے تیرا پیار مجھے جن کو کاندھوں پہ شہاد تو نے بٹھا رکھا ہے اور تیرے دربار میں مقبول ہے میرا تیرے دربار میں مقبول ہے میرا غازی جس کو نسبت نے تیری شعر بنا رکھا جس کو نسبت نے تیری غازی ممتاز شہر قادری صلی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں. تیرے دربار میں مقبول ہے میرا غازی جس کو نسبت نے تیری شعر بنا رکھا ہے. اور کیوں نہ میں رشک کروں حال پہ اپنے سید کیوں نہ میں رشک کروں حال پہ اپنے سید مجھ کو محبوب نے چوکھٹ کا گدا رکھا ہے. انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق فخر السادات استاد العلماء والفضلاء جگر گوشہ شیخ الحدیث بھولے چمنستان زہرا بطول حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت عزت مآب جناب پیر ظہور سلطان قادری سروری صاحب انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگ عالم دین مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر مشتاق احمد جلالی صاحب
محترم المقام عزت واب زینت المشائخ جناب پیر محمد احتشام قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور محترم جناب محمد شاہد جنجورہ صاحب، نعیم اختر صاحب، محمد کیسر شہزاد سلطانی صاحب، محمد فیصل شہزاد سلطانی صاحب، اور جملہ مہمانان گرامی مرتبت میں اور آپ کیسر بھائی اور ان کے برادران کی دعوت پر ان کی والدہ محترمہ مکرمہ کے چہلم کی تقریب میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا استقبال بھی فرمائیں اور زبانوں پر اللہ کی صدا بھی جاری فرمائیں۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبھی میں قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عالمی مبلغ اسلام لاڈلا پیر پڑھوار جگر گوشہ سلطان العالمین پیر طریقت رہنمائی شریعت آفتاب قادریت حضرت صاحبزادہ برشان صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب سرگڑی قادری مدرسہ اللہ علی بانی سرپرست بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان سے بیاستان علیہ شکر شریف آپ مسجد استعارت میں جناب روز ہوئے سبھی میں قلب سے ایک لبی صاحب کو آج اس بزم میں خوش آمدید کریں۔ اللہ کی فضل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور بزرگوں کی نسبت کی برکتوں کا صدقہ آپ نے دیکھا میر بزم عاشقہ سالار قافلہ عارفاں پربردہ نگاہ غوث اعظم جان نشین سلطان الفقراء پیر طریقت راہبر شریعت سالار قافلہ عشق و محبت پروردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ پیر محمد ندیم سلطان قادری صاحب مد اللہ تعالی ذل العلی علینا بالعفو والعافیت والصحت والعزت واللطف والوقار زیب سجادہ آستان عالیہ حضرت سلطان الفقراء آپ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور بزرگوں کی موجودگی میں میں زیادہ لب کشائی نہیں کر سکتا، اختصار کے پیش نظر چند معروضات پیش کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے عرض کیا کہ ہم اس چیلم کی تقریب میں بیٹھے ہیں، مگر جس ماں نے اپنے بچوں کو درود پاک پڑھ کر دودھ پلایا ہو، حضور غوث پاک کی 11ویں کی نیاز بچپن میں ہی کھانے کی عادت ڈالی ہو، رسول اللہ کی نوکری کا راستہ دکھایا ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری کا طریقہ بتایا ہو، مدینہ طیبہ کی گدائی کا انداز سکھایا ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا راستہ بتایا ہو، تو وہ اس ماں کے چہرے پر اس کے بیٹوں کو یہی کہنا چاہیے جیسے کیسر سلطانی صاحب نے میرے کان میں کہا کہ شاہ جی سال ثواب کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، آپ ہمیں شان مصطفیٰ کے حوالے سے بات سنائیں۔ اور یہ لوگ
یہ وہ راز سمجھتے ہیں جن کی تربیت ایسے مشائخ نے کی ہو، جن کا ظاہر بھی روشن ہوتا ہے، جن کا باطن بھی روشن ہوتا ہے، جو اپنے دسترخوان پر بھی اگر لنگر لگا کر کھلائیں اور خود بھی کھائیں تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں بیٹا میں بھی غوث اعظم کے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو بھی غوث اعظم کے ٹکڑے۔ یہ نسبتوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلامت با کرامت تا قیامت رکھے میں آج کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اشرف اعلیٰ اجمل اکرم ازکا انور وہ ہے جس کے صدقے سے رب نے یہ سارا جہان تخلیق فرمایا۔ بات نہیں ہوئی نہیں ہوتی، جو میں کرتا ہوں وہ بھی پرانی ہے، جو علماء کرتے ہیں وہ بھی پرانی ہوتی ہے، مگر ہر دفعہ حضور کا ذکر ایک نیا مزہ دیتا ہے، ایک نیا لطف محسوس ہوتا ہے۔ شرح جامی ہے نو کی کتاب، مرفوعات و منصوبات و مجبورات کی ادب آباز کی ہے امام جامی نے، وہاں حکم غیر منصرف بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کثرت ولا تنوین علیہ لے کے آئے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر جو انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں لکھا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ ذکر نعمان لنا ان ذکرہ والمسک ما کررتہ یتدفہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے ممدوح، میرے موصوف، میرے محبوب، میرے مقصود، میرے مطلوب، میرے محبوب کا ذرا ذکر دہراؤ میرے سامنے، بار بار ذکر کرو، ہزار بار ذکر کرو، ابو حنیفہ کا نام لو، نعمان کے قصیدے پڑھو، ان کا ذکر کرو، ان کی شان کی بات کرو، ان کے مقام کی بات کرو، ان کے درجے کی بات کرو، ان کی شوکت کی بات کرو، ان کی عظمت کی بات کرو، ان کی حفظ کی بات کرو، ان کے جودہ نواز کی بات کرو، ان کے کمال و جمال کی بات کرو، اس لیے کہ اس کو مان رہتا ہوں ابو حنیفہ کا ذکر ایسی کستوری ہے جس کو جتنی بار کھلتا جاتا ہے خوشبو کے ہلے اٹھتے ہیں، ماحول تازگی پسند ہو جاتا ہے، اور ماحول میں ادھر بیس لینے اور خوشبو کی لپٹیں اپنے جو ہے جو ہم نے خوشبو کھیل دی ہے میرے چہرے میں شان مصطفیٰ کے جلسے میں ان مشائخ کی موجودگی میں نعرہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ جو ہے ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر ایسی کستوری ہے کہ ذکر کرو خوشبو کے ہلے بکھر جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا ذکر کتنی شان والا ہوگا، جس کے ذکر سے کتنی خوشبو پھیلتی ہوگی۔ ان مشائخ نے، ان علماء نے ہر مشکل دور میں باطل سے نبردات مشکلات سے ٹکرا اور غموں کے تلاطم سے ٹکرا امت کو یہ راستہ بتایا ہے، یہ سبق سکھایا ہے اور یہ نغمہ پڑھایا ہے کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، ارے آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا۔ ایسے چیلنج کی محفل میں بھی سبحان اللہ کہنے کی ممانعت نہیں ہوتی، وہ ضرور کہنی چاہیے تاکہ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہتے رہیں گے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، پھر میں ہم مرحومہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کریں گے، محبت سے کہتے ہیں اور پیار سے کہتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ رک سکتا ہے، نہ ذکر کرنے والا جھک سکتا ہے، نہ مٹ سکتا ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے۔ ہر کمال کا زوال ہے، ہر کمال کو زوال ہے، ہر اونچائی کو نیچائی ہے، ہر بلندی کو پستی بھی آتی ہے۔ کبھی کسی کا نام بڑا چار دانگے عالم میں ہوتا ہے، پھر وہ گوشہ تنہائی میں چلا جاتا ہے، کبھی شور کبھی بلندیوں پر ہوتا ہے، کبھی گمنامی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے اس پاکستان میں یہ بھی خود اپنی نظروں سے دیکھا کہ کوئی شخص تخت اقتدار پر تھا، مگر کبھی وہی گرفتار ہو کر جیل کی سزا کے پیچھے تھا،
کبھی اس کے حکم سے ملک کا نظام چلتا تھا اور کبھی خود پاکستان آنے کے لیے وہ لوگوں کی منتیں کر رہا تھا. ہم نے یہ معاملات دیکھے, یہ بلندیاں بھی دیکھی, یہ پستیاں بھی دیکھی, یہ اونچائی بھی دیکھی, یہ نیچائی بھی دیکھی, ہم نے یہ شان و شوکت بھی دیکھی, ہم نے یہ کمیاں بھی دیکھی, ہم نے یہ شہرت بھی دیکھی, ہم نے یہ گناہ بھی دیکھی. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ساتھ کا معاملہ آیا رب نے اصول ہی بدل دیا. سے بولے جنجوگا صاحب رب نے قانون بدل دیا. فرمایا محبوب اوروں کے لیے کبھی بلندی کے ساتھ پستی بھی ہے, شہرت کے ساتھ گمنامی بھی ہے, کبھی اقتدار کے ساتھ دستار بھی ہے, مگر تیری شان کا عالم یہ ہے تجھے ہر گھڑی تیری شان بڑھتی جائے گی, عزت میں اضافہ ہوگا, تیرے مقام, تیری تعظیم, تیری تقریم, تیری تقدیس, تیری تطہیر, تیری عظمت, تیری کمال, تیری توفیق, تیری شان, تیری نعمت, تیرے درجے, تیری شوکت, تیری عظمت, تیرا کمال, تیرا جمال, تیرا جلال, تیری نبوت, تیری رسالت, تیرا درجہ, تیری شان اور مقام عالم یہ ہے. بلند آخرت خیر لک من الاولی. ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا, تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا, کبھی چل جا تیرا. فتوے لگانے والے مر گئے, چلنے والے راہ ہو گئے. میرے نبی کا ذکر کل بھی اونچا تھا, آج بھی اونچا ہے, قیامت تک اونچا رہے گا. ہمارے پاس اساس کیا ہے, نجات کا ذریعہ کیا ہے, اور یہ جتنے اسٹیج پر خوبصورت چہرے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سب سے آپ پوچھ لیں, سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر ناز نہیں ہے, نہ اپنی طریقت پر ناز ہے, نہ اپنے تقویٰ پر ناز ہے, نہ علم پر ناز ہے, نہ ذکر پر ناز ہے, نہ فکر پر ناز ہے, نہ اپنی قیادت پر ناز ہے, نہ ہمیں اپنے تسبیح تحلیل پر ناز ہے, نہ ہمارے صدقات و خیرات پر ناز ہے, نہ قیام پر ناز ہے, نہ قعود و سجود و شہود پر ناز ہے. ہمیں اپنی خوش کلامی پر ناز نہیں ہے, اگر ناز ہے تو محمد کی غلامی پر ناز ہے. یہ فیصلہ قیامت والے دن اعمال کے صدقے نہیں ہوگا, یہ آمنہ کے لال کے صدقے. سب آسر ہند میٹھے مدنی, سب آسر ہند میٹھے مدنی دے, ساڑھے حال سے کرم ہزار فیصن, ابو بکر و عمر عثمان و علی ساڑھے حامی چارے یاد کیا. پیار سے بولو یا محبت سے بولو. جیسے یہاں بیٹھ کے یہ بات کرنی بڑی آسان ہے, مگر بڑی امام سرکار کے دربار پہ
بیٹھ کر وہ طیب صاحب جانتے ہیں بڑی سرکار کے دربار پہ بیٹھ کر للکار کر یہ بات کرنا مانا رکھتا ہے سر ہند میٹھے مدنی دے سارے حال سے کرم ہزار تھی سن ابو بکر و عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن ہوسی کار کی گرمی وچ میں شرطے جدو جلوہ کر سرکار تھی سن ہوسی کار کی گرمی وچ میں شرطے جدو جلوہ کر سرکار تھی سن جدے سیرے تابش گاؤندے ہیں وہ دے لب ہلسن میرے بار تھی سن جن کی تصور کر کے حضرت سلطان الفقراء کا تصور کر کے بندے میں غیرت آ جاتی ہے، اس کی خون کا دیدار کر کے اس کا بندہ جرأت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، دیکھو حضور کے عاشقوں کو دبایا نہیں جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا، یہ تو ہمیں موت کا میدان پیغام دے رہا ہے۔ محبت سے بولیے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہم رسول مشکل کشا غریب نواز بندہ پرور حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ میرے نبی کے محبوب چچا ہیں۔ ان مشائخ سے پوچھو جو مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنی عرضی منظور کرواتے ہیں، دو بارگاہیں بڑی اتھینٹک ہیں، بڑی کار کسی کا نہیں کرتا، سب کو سلام۔ ہمارے سنت ہے نبی کی ہر نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں، جھوکر اسی عقیدتوں کا سلام بھی کرتے ہیں، مگر دو بارگاہیں بڑی اتھینٹک ہیں جو درجہ محبوبیت پر خاص قرب ہے حضور کی بارگاہ سے۔ وہ ایک حضرت امیر حمزہ کی چوکھٹ ہے اور دوسری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ذاکیہ مزکیہ راضیہ مردیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ طیبہ طاہرہ بنت رسول شہزادی کونین قاسمہ جنت ام الحسنین حضرت سیدہ فاطمہ حضرت لفظ صاحب کی نگاہوں کا فیض لے کر یہ جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ رسول کو راضی کر لے، اور جو رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ حضور کو راضی کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ محبوبیت ہے۔ حضرت سیدہ کوئی کچھ تھا نہیں ہے، ان جیسی کوئی شان، ان کا جیسا مقام، ان جیسا مرتبہ، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جب آپ کو شہید کیا گیا، ان کے میت پر رسول اللہ کھڑے ہو فرمانے یا حمزہ تو اے حمزہ یا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اے خدا کے شیر، اے مصطفیٰ کے شیر، اور ایک روایت میں یا کاشف الغربات، اے مشکل کشا، چچا مشکلوں کو دور کرنے والے، میں یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، امیر حمزہ چچا ہو کر شہید ہو کر امیر جیش ہو کر شہید ہو کر شہید فی سبیل اللہ ہو کر نبی کے امتی ہیں، مصطفیٰ کے رہے ہیں، اے مشکل کشا چچا، اگر امتی نبی کے لیے مشکل کشا ہو رہا ہے تو کیا نبی امتی کے لیے مشکل کشا نہیں ہو سکتا؟ رسول کی پاداش میں، محبت رسول کی پاداش میں آپ کا گلا کاٹا گیا، آپ کو ذبح کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، تیروں سے چھلنی کیا گیا، نیزوں کی انیوں پر اچھالا گیا، تلوار سے آپ کو مارا گیا، پھر آپ کی جلد مبارک کاٹی گئی اور آپ کی پسلیاں توڑی گئی، سینے میں شگاف بنایا گیا، شگاف بنا کر کلیجہ نکالا گیا اور اس کلیجے کو پھر دھرتی سے چبایا گیا، مگر میں اس محفل میں عشق مصطفیٰ کا یہ پیغام اپنے بزرگوں کی موجودگی میں آج تک یہ پہنچانے کی ضرورت حاصل کر رہا ہوں کہ پتہ چل گیا کہ عشق مصطفیٰ کے پاداش میں گلے کاٹے جا سکتے ہیں، ذبح کیا جا سکتا ہے، خنجر چلائے جا سکتے ہیں، تلواروں کے وار کیے جا سکتے ہیں، تیروں کی برسات کی جا سکتی ہے، نیزوں کی جڑیوں پر اچھالا جا سکتا ہے، اور گلے کاٹ کر
سکتا. ان کے کلیجوں سے محمد کو نکالا نہیں جا سکتا. اور مشائخ مودودی میں سٹیج پر نعت پڑھنا آسان ہوتی ہے اور ہاتھ چھونے والوں کے سامنے نعت پڑھنا آسان ہے, بیلے دینے والوں کے سامنے نعت پڑھنا آسان ہے, اور نذرانے پیش کرنے والوں کے سامنے نعت پڑھنا آسان ہے. عاشقوں کے حضور میں, سادات کی موجودگی میں, رسول اللہ کے غلاموں کی موجودگی میں نعت پڑھنا بڑی آسان بات ہوتی ہے. مگر کھانا کو سار ہو, پاؤں باندھے ہوئے ہو, ہاتھوں پر پیچھے ہتھکڑی لگائی ہوئی ہو, مسئلے کی برمار ہو, سکورٹی کا ہتھیار ہو, کھانا کو سار ہو, اس طرح سینہ تان کر دینا. یا رسول اللہ, میرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے دیوا کی خیر. یہ بہادری کا کام ہے, یہ ممتاز بہادری کا کام ہے. اگر ہمیں اتنا بھی حضور کی عزت اور عظمت کے لیے, شان اور مقام کے لیے اتنی ہم میں ضرورت نہیں کہ ہم خدائے حق کلام کر سکیں, تو میں ماں کہتا ہوں پھر لاشیں پالنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. لاشیں پالنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. ہمیں تجربہ ہو گیا. 2000 سے زیادہ دیگیں روز بڑی امام سرکار کے مزار پر تقسیم ہوتی ہیں. 2000 سے زیادہ شام تک 2000 دیگیں ختم ہو جاتی ہیں. شاپر اٹھانے والوں کی, چاول لینے والوں کی لائن ختم نہیں ہوتی, مگر ناموس رسالت کے لیے آواز دو, وہی لوگ نکلتے ہیں جو کم از کم مسجد کا مسئلہ اثر رہتے ہیں. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے, ہمارا کیفیت ہو گئی ہے. کون آئے گا اصلاح کرنے کے لیے؟ اس دن میٹنگ تھی, لطیف صاحب تشریف فرما تھے, یہاں کرنے کی بات ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ ہمارا احساس کہاں تک چلا گیا. استاد العلماء حضور قبلہ عالم مصلح امت رونق بزم علم و عرفان حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے پہلے ہی فرمایا تھا, پہلے سے لوگ کہتے جی قدم بڑھائیں مشاہد, جہاں ان کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا, ان کے قدم اٹھیں گے ہمارے دل تڑپیں گے, ہماری ڈپٹی لگائیں. کھانے کے بعد یہ سارے قائدین بیٹھے ہوئے تھے, وہ نعرے لگانے والا ایک بھی کوئی نہیں تھا, کرسیاں خالی تھیں, ان کی روح وہاں موجود تھی. یہ پوچھنے پیر صاحب سے دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کون آئے گا اصلاح کرنے کے لیے؟ یہ سب بیٹھے ہوئی آپ کے سامنے, یہ تو موجود ہے. کیا ہم صرف لنگر کھانے کے لیے؟ مگر یہ بات یاد رکھو, یہ اللہ کا نظام ہے. المستطرف میں ہے کہ جب تاتاریوں نے نا مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کھوپڑیوں کا مینار چڑھا دیا, منگولوں کے جاؤ ذرا بغداد میں کوئی ایسا بندہ نہ رہ جائے کہ جس کے دل میں اسلام کے بارے میں محبت ہو. میں اختصار کر رہا ہوں, حالانکہ جو وقت دیا کہ وہ وقت ہے, مگر میں اختصار کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھیں. کہا کہ کوئی اسلام سے محبت کرنے والا نہ ہو, جاؤ ان کو تم تبلیغ کرو. اس آ کر بدبخت اس لعنتی پادری نے سب سے پہلے آغاز کیا گستاخی رسول سے. اس لیے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام اس وقت تک باقی ہے جب تک ان کے دلوں میں ادب مصطفیٰ باقی ہے. اسلام کا دوسرا نام ادب ہے. امام غزالی نے کتنی کتابیں لکھی, کیمیائے سعادت, مکاشفۃ القلوب, احیاء العلوم. کسی نے کہا کہ انالیسس کر کے ایک جملے میں بتائیں, نچوڑ نے کہا کہ ایک جملے میں بتائیں پورا دین کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا الدین کلہ ادب, دین تمام کا تمام ادب کا نام ہے. جہاں ادب ہے وہاں دین ہے, جہاں ادب نہیں وہاں دین نہیں. تو اس بدبخت نے جب گستاخی کی, ساتھ ہی ایک کتا بنا ہوا تھا, اس نے اس کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیا اس کی طرف. اس نے کہا دیکھو تم نے مسلمانوں کے نبی کی توہین کی تھی, تو اس کتے نے کو برا لگا. یہ بھونکا نہیں, کتے کو کیا پتا یہ کون سا سمجھتا ہے, صرف میرا اشارہ اس طرف چلا گیا تھا تو اس لیے یہ بھونکا ہے. اس نے کہا نہیں, اور نے کہا پھر دیکھ. اس نے پھر توہین کی, کتے کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اتنا اندازہ لگا لیا
مگر توہین کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. بزرگ کہتے ہیں نا اگر کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو، مالک کے ہاتھ میں ہو، وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے وہ شیر کو بھی پڑ جاتا ہے، شیر کو بھی پڑ جاتا ہے. اور ہماری رسی اس ہاتھ میں ہے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی ہے، دل سے ڈر سے سب سے مجبور نسبت. حضرت امام کا سلطان الفقراء حضرت سعید سلطان باؤ سرکار کے ٹکڑوں پر پڑنے والوں، تمہیں غوث اعظم کے لنگر کی عظمت کون بتائے؟ تمہیں غوث اعظم کے پیٹ کی نسبت کون بتائے؟ صبح شام کو تمہارے مشائخ تسبیح میں ذکر کرتے ہیں، ساتھ کے وظیفہ بھی کرتے ہیں. اے غوث اعظم تم سے کرتے ہیں سکتے ہیں مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے پھول کا تھوڑا تیرا اس نشانی کے جو سکتے نہیں مارے جاتے، اشرا میرے گلے میں رہے بٹا دیا. عالم غوث زمان فاتح کا دیا، غوث زمان فاتح کا دیا، تاجدار بول رہا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کرم کیتا غوث اعظم اپنے سر دے والی ہمارے سب کے والی وہ ہیں. اور امام محمد رضا فاضل بریلوی جب کہتے ہیں کہ میں ایسا واسطہ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں کہ جس کے رد ہونے کی چانس نہ ہو، نہ میں کیا ویسا نہ فتاوی رضویہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، نہ نور العرفان، نہ کنز الایمان کا واسطہ پیش کرتے ہیں، نہ اپنے تقوی کا، نہ طہارت کا، نہ صرف ناؤ کا، نہ منطق فلسفہ کا، نہ جبر ہندسہ کا، نہ توقیت و قلیدس کا، نہ بیان روحانی کا، نہ جناب والا وہ واسطہ پیش کرتے ہیں تقوی کا، نہ فقہ کا، نہ تفسیر کا، نہ اصول کا، نہ حدیث کا، نہ تقوی کا، نہ طہارت کا، نہ شان کا، نہ عزت کا، نہ عظمت کا، نہ شہرتوں کا، نہ تحریر تصریف تعریف کا. کیا بتائیے واسطہ رد ہو جائے، واسطہ وضو جو رد نہ ہو حضور کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو محبوب بھی ہو تو ہاتھ چھوڑ کر گلے میں غلامی کا پٹا ڈال کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے دربار میں لایا ہے نہ اس کو شفیع، تیرے دربار میں لایا ہے نہ اس کو شفیع جو میرا ہوتا ہے اور لانے بیٹا تیرا. سنت کو نسبتوں کا احترام کرنا کون سکھائے؟ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک کتا آیا گزرا، آپ کھڑے ہوئے، پھر واپس آئے، پھر کھڑے ہو گئے. وہ مریدوں نے پوچھا حضرت دنیا آپ کی مرید ہے، دنیا آپ کی مرید، آپ کے غلام ہے، اور آپ کتے کے ساتھ گزرتا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، علماء آپ کے قدم چومتے ہیں. اور اس کے داموں نے کہا کہ میں اسی جیسا ملتا جلتا کتا اپنے پیرخانے توسا شریف کے دربار میں دیکھا ہے. سارے نسبتوں وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سب کے پیرخانوں کو سلام. وہ پیرخانے ہیں عشق محمد کے میخانے ہیں، کو سلام. عشق مصطفیٰ کے میخانے ہیں. حضرت وہاں کہاں توسا، کہاں سیال، کتا کہاں آیا ہوگا؟ انہوں نے کہا آیا نہیں، مجھے بھی پتا ہے، جانتا میں بھی ہوں، مگر اس کی شکل تو اس سے ملتی ہے، میں تو اس نسبت کا احترام کر رہا ہوں. اب اندازہ لگاؤ جو پیر خانے کا نسبت کا اتنا احترام کرتا ہے وہ مدینے کے میخانے کی نسبت کا کتنا احترام ہے. اس کو تو یہ پھر کہنا چاہیے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. سر جھک نہیں سکتے، سر میشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں کہ سرکار سے نسبت ہے. میری روزی نظر سے میری گھنٹی بھی بتائیں ناداؤں کی عباس علمدار سے نسبت ہے. یا ضرور دوست کتا پھر بھوکا، دوسری مرتبہ پھر اس نے جب گستاخی کی، کتے کی آنکھیں سرخ ہو گئی، زبان نکل گئی، دھاڑا اور زنجیر توڑ کر اس گستاخ پر پڑا. اور مستطرف میں ہے کہ اس نے اپنے دانت اس کے نرخرے میں کاٹ دیے اور نے کہا کتا ضرور ہوں مگر نبی کی بیعت بھی برداشت نہیں کر سکتا. کتا ضرور ہوں،
حضور کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا تو میں حیران ہوں گستاخی رسول پر جیل تک لے جانا کرتے جس جو ربان مشتاق جلالی صاحب کی آنکھوں میں آنسو کیوں تیرے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے مشاہد کیوں پریشان ہیں؟ نبی کی عزت پر حملہ ہوا یہ علماء مشاہد نکلتے ہیں اور کہتے نہیں پیروں کو اندر لینا چاہیے علماء کو میرا میں لینا چاہیے بس میں غوثیہ سلطانیہ پورے پاکستان میں عظمت حسین کی جلسے کرتی ہے دینا کو حسین نہیں کانفرنسیں کرتی ہے حضرت امام سلطان الفقراء آرام کرتی ہے یہ تمہیں بتانا چاہتی ہے زمانے والوں دنیا کے پیر جمع ہو جائیں وہ حسین کے پیری تک نہیں پہنچ سکتے کوئی اپنے اپنے آستانے کا سجادہ نشین ہوگا حسین مدینے کا سجادہ نشین مگر دین پر عزت مصطفیٰ پر حرف آیا حسین نکلا آئے اور گردن کٹا کر بڑوں کے نیزہ پر چڑھا امت کو پیغام دیا میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے مجھ کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے اٹھا سے کتوں کو مارنا شروع کر دیا منگولوں نے اس کتے کو اٹھایا مار دیا کتے کو مگر اس عیسائی کو بھی اس نے واصل جہنم کیا یہ مقام دیکھ کر ایک نہیں دو نہیں 5 10 نہیں 20,000 منگول کلمہ پڑھ کر سامنے مصطفیٰ سے وابستہ ہوا 20,000 منگول تو کلمہ پڑھ کر سامنے مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے اور علامہ اقبال نے اس موقع پر کہا لوگ اس کی مطالعہ سردار سے نہیں کرتے اقبال نے اس موقع پر کہا ہے یہاں شورش تاتار کے افسانے سے ہے یہاں شورش تاتار کے افسانے سے بادشاہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے اللہ مسلمہ قصاب پیدا ہو اللہ اس کو گردن کاٹنے کے لیے صدیق اکبر کو پیدا کر دیتا ہے کوئی قرآن کی بات کرے اللہ اس کی حفاظت کے لیے امام محمد کو پیدا کر دیتا ہے کوئی شان مصطفیٰ پر حملہ کرے غریب نواز میدان میں آ جاتے ہیں کوئی دین کی جڑیں کاٹ رہا ہو اللہ غوث اعظم کو پیدا کر دیتا ہے کوئی عزت مصطفیٰ پر حملہ کرے اللہ احمد رضا کو پیدا کر دیتا ہے کوئی قادیانی ختم نبوت پر حملہ کرے اللہ پیر میر علی شاہ کو پیدا کر دیتا ہے کوئی بدبخت نبی کی توہین کرے اللہ علم و دین کو پیدا کر دیتا ہے کوئی نبی کی گستاخی کرے اللہ چمبال کی سرزمین سے مرید حسین کو پیدا کر دیتا ہے اور کوئی گورنر پلیت سپارٹی کے اثار ہے نبی کے عزت کے قانون کے خلاف بھونکے اور کو جہنم میں رسید کرنے کے لیے اللہ ممتاز قادری کو پیدا کر دیتا ہے امام القلبی بلند آخرت خیر اللہ کا من الأولى ان کا عزتوں کا پرچم کل بھی اونچا تھا آج بھی اونچا ہے قیامت تک اونچا رہے گا قیامت تک اونچا رہے گا اور یہ تو کمال ہے یہ تو شرف ہے ان لوگوں کے لیے ہم کلیات کے لیے کہ کرم آج بالا بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے درودوں کی بارش دونوں مقام ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز میں وسیلہ محمد کا کام آ گیا ہے یہ علماء کہتے ہیں یہ مشائخ پیران عظام کہتے ہیں مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے مولدوں میں نام آ گیا ہے مذہب کب ہے سرکار نیشن میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے ماشاءاللہ علماء اہل سنت بلبلا انگیز خطاب سماعت فرما رہی تھی
آپ احباب حضرت علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی خطیب اعظم آستانہ علی ابر امام سرکار خالق کائنات ان کے جذبوں کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اور ہمارے دلوں میں موجود عشق محبت کا چراغ قیامت تک جلتا رہے اور اس کی شمع ہمیشہ روشن رہے اور رب ذوالجلال ان میں اضافہ فرمائے ترقی فرمائے. اسی اسرا میں اسٹیج کی زینت بنے حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. جناب محترم حضرت علامہ محمد اقبال شاہ صاحب خطیب اعظم مرکزی جامع مسجد جی پی او آنے والے معزز محترم مکرم علماء کرام کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ممتاز مذہبی سماجی شخصیت میری مراد جناب محترم حاجی محمد ظفر اقبال صاحب بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان کی پلیٹ فارم سے آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. بلا تاخیر خصوصی نعت پیش کرنے کے لیے یادگار اسلاف بزرگ سناخان شخصیت میری مراد جناب محترم محمد اختر بزمی صاحب تشریف لاتے ہیں. بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری نعرہ تکبیر آخری فرد تک اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا. اس میں رسول پاک بلایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو وہ خود ہی جان لیں گے ججایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے ججایا نہ جائے گا. ہم سے تو اپنا سنایا نہ جائے گا. ہم سے تو اپنا سنایا نہ جائے گا.
عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، اور مانے گا جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھاؤ کے چلے، نظر عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران راحت اس لیے نہ آؤ کے چلے، نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، مانے گا کے لیے آئے ہوئے بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کوئی ساری رات کرو پھر بھی اس کو ایک کڑی نہ حق ادا ہوئے، شان کی مدرسہ سیو شان کی مادا رحمت رب دی تو جلائے رحمت رب دی تو جلائے والا، شان کی مدرسہ سیو شان کی مادا رحمت رب دی تو جلائے والا، نبیہ کربل وسایا، اکھیاں دی ٹھنڈ سایا، عرشاں دی چھاں رحمت رب دی تو جلائے، خیر دعا دے والے راضی کر گیا، رب دی رحمت نال چھولیاں بھر گیا۔
ماں پتران دی خاطر ہر دم کر دی روے دعا کہہ گئے لوگ سیانے یار ماں ٹھنڈیاں چھان ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں ماحول میں ایک عجیب کیف برپا فرما رہے تھے جناب محترم محمد اختر بزمی، خالق کائنات ان کی صحت میں، علم و عمل میں، سوز و گداز میں اور برکت ترقی عطا فرمائی۔ سامعین ذی وقار، محفل اپنے اختتامی لمحات کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ آخری اور خصوصی خطاب سماعت فرمائیں گے، اس سے پہلے ملک کے طول و عرض سے، دور و دراز سے، قرب و جوار سے تشریف فرما ہونے والے معزز محترم مہمانان گرامی کو جناب محترم محمد کیسر شہزاد سلطانی، جناب محترم محمد فیصل شہزاد سلطانی، جناب محترم محمد نعیم اختر اور آپ کے احباب کی طرف سے بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان کی طرف سے اسٹیج پہ تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، سماجی مذہبی شخصیات جو تشریف فرما ہوئی اپنے قیمتی وقت سے نکال کر ہماری ذرہ نوازی فرمائی۔ خالق کائنات آنے والے ہر سائل کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا یہاں بیتنے والا ہر لمحہ مرحومہ کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ سامعین ذی وقار، بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان مختلف مواقع پہ، مختلف ادوار میں اور مختلف محافل کے اندر مختلف ایام میں ایسی خوبصورت بزم محافل سجا کر اہل سنت کو پیغام دیتی ہے کہ اہل سنت و جماعت، علماء مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ، آؤ صوفیاء کے پیغام کی طرف، محبتوں اور الفتوں کا یہ پیغام کہ جس پیغام کو لے کر رب کے ان برگزیدہ بندوں نے، در مصطفیٰ کے ان فقیروں نے جس طرف بھی نگاہ اٹھائی کائنات کو مصطفیٰ کا غلام بنا کے رکھ دیا، ان ہستیوں کے فیضان کی طرف بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان بولا رہی ہے۔ اگرچہ ہمارا یہ سفر تدریجاً ہی صحیح، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن بالآخر یہ قافلہ اپنے میر کارواں کی قیادت میں، اپنے سالار عشق و محبت کی قیادت اور سیادت میں حضور سلطان العارفین کے دربار کی حاضری دیتے دیتے بغداد کے شہنشاہ کے در کی سلامی پیش کرتے کرتے گنبد خضرا کے مکی کے بارگاہ تک ضرور پہنچے گا اور اہل سنت کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور اولیاء کرام کی محبت کے چراغ ہم نے جلانے کی عہد کر رکھا ہے اور اسی لیے ہم ایسی خوبصورت محافل کو سجاتے ہیں کہ خالق کائنات کی یہ بندے اور انسانیت جو ظلمت کے اندھیرے میں بہت دور نکل چکی ہے وہ واپس پلٹ آئے، گنبد خضرا کے مکی کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ سامعین ذی وقار، یہی پیغام ہے بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان کا، یہی پیغام ہے ہمارے ہر کارکن کا، ہر خادم کا کہ آؤ اس کاروان عشق و محبت میں شامل ہو جاؤ اور صوفیاء کے پیغام کو لے کر پوری کائنات میں پھیلا دو۔ سامعین ذی وقار، بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان عشق رسالت اور ناموس رسالت کا پیغام بیان کر رہی ہے، چونکہ یہ وقت، یہ زمانہ، ماحول آپ سماعت فرما رہے اور دیکھ رہے ہیں کس طرح یہود و نصارہ، انگریز اور اس کے ایجنٹ حضور آقا دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر طرح طرح سے حملے کر رہے ہیں اور ناموس رسالت کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم ان کو آج کی اس پربکار محفل کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے مرشد گرامی اور علماء کرام کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عشاقان رسول نے گنبد خضرا کے وکیل سے لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام مالک کا وہ تاریخی جملہ جو سنہری حروف سے لکھا جانے کے قابل ہے، آپ نے فرمایا تھا وقت کے خلیفے کو پکار کر ما بقاء الامتی بعد شتم نبیہا، کہ جب نبی کی توہین ہو جائے پھر امتی کو زندہ رہنے کا حق نہیں، پھر اس دھرتی پہ یا مصطفیٰ کا غلام زندہ رہ سکتا ہے یا گستاخ رسول زندہ رہ سکتا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف سے
یہ درس لیا ہے اور بغداد کے شہنشاہ کی غلامی ہمارے پیچھے ہے. وہ شہنشاہ جن کی بارگاہ کی سلامی پیش کرتے ہوئے حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فارسی میں فرمایا تھا کہ سگے درگاہ میرا شو چوخائی قرب ربانی، سگے درگاہ میرا شو چوخائی قرب ربانی کے بر شیرا شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. اگر تو رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو بغداد کے شہنشاہ کی کتوں میں شامل ہو جا. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، بغداد کے شہنشاہ کا کتا زمانے بھر کے شہروں پہ بھی فضیلت رکھتا ہے. اور یہی شعر حضور پیر پٹوان خواجہ سلیمان توسوی کے سامنے پڑھا گیا. آپ نے فرمایا اگر اللہ کے ولی کا یہ شعر نہ ہوتا تو میں اس میں ذرا تبدیلی کر دیتا. مریدین نے عرض کی حضور آپ کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا شعر ایسے ہی ہوتا، سگے درگاہ میرا شو چوخائی قرب ربانی کے بر پیرو شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. آپ نے فرمایا فقط غوث کے در کا کتا شیروں پہ نہیں، زمانے بھر کے پیروں پہ بھی فضیلت رکھتا ہے غوث کے در کا کتا. ہماری گردنوں میں اسی نسبت کا فیض موجود ہے، ہمارے پیچھے وہی نسبت موجود ہے. اس لیے ہم ہر آنے والے طوفان کے سامنے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بتا دیتے ہیں کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے. جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ جسم و جان کا. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی. سب بار کے پھوٹی زندگی کی خود بدن پہ کفن سجائیں گے. گستاخ نبی کا چلتا پھرے کہ عاشق دل میں جلتا رہے. گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے. اس راہ میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہے گویا جنت کے. کل خلد بری کے اندر تختوں پہ دیکھے جائیں گے. اس راہ میں مہمان بنے جو جیلوں کے کل محشر میں ساقی کوثر بھر بھر کے جام پلائیں گے. اور آج کی اس پرمکار محفل کا خلاصہ جس میں ہر صاحب اپنے ہاتھ کو بلند کر کے آقا کی غلامی کا ثبوت پیش کرے گا کہ محبوب کی عزت کی خاطر ہم سب کی جان بھی حاضر ہے. آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے، یہ کوئی خطابت یا نقابت کا جملہ نہیں، یہ عشق اور نسبت اور کرامت کا جملہ ہے. محبوب کی عزت کی خاطر ہم سب کی جان بھی حاضر ہے. ایک جان ہی کیا ان پہ تو لاکھ بار بھی صدقے جائیں گے. محبتوں کے اس ماحول میں انتہائی ادب سے عزت و احترام امیر شریعت آفتاب قادریت پیر طریقت صاحبزادہ والا شاہ رونق بزم عاشقہ صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب سروری قادری نگران اعلیٰ سرپرست اعلیٰ بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان آستانہ یہ حق محمد شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حبیبی یا رسول اللہ وآلکہ وصحابہ یا نبی اللہ. بے حد حمد و ثنا
اس خالق کی عظمت سے جس خالق نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا. درود نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات تے جس محبوب دی بارگاہ وچ زندگی بھی حاضری دیندی ہے اور موت بھی حاضری دیندی ہے. آج دی دعائیہ محفل محمد شاہد، محمد نعیم، محمد کیسر، محمد فیصل دی والدہ ماجدہ دعائیہ محفل اللہ رب العزت مرحومہ دی قبر اور حشر کی منزل آسان فرمائے. تمام علماء، مشائخ، سادات، سامعین اجازہ سارے ملتے اس مرحومہ دی دعائیہ قریب حاضر ہے. اللہ رب العزت ساڈا آمنا سننا سنانا قبول اور منظور فرما دے. اللہ پاک روز قیامت اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی حروف و مشہور آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ پاک نے ہر چیز پیدا فرمایا ہے. جو کچھ زمینات ہے، جو کچھ آسمانات ہے، زمین میں اس کی مخلوق ہے اور آسمان میں اس کی مخلوق ہے. مالک نے روشنی کو پیدا فرمایا، روشنی بھی اس کی مخلوق. اللہ پاک نے اندھیرے کو پیدا فرمایا، اندھیرا بھی اس کی مخلوق. چند سورج سب اس کی مخلوق ہے. اسی طرح اللہ پاک نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا ہے، زندگی بھی مالک کی مخلوق ہے. اور موت بھی اللہ پاک نے پیدا فرمائی اور موت بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے. علماء کرام نے دسیا اللہ پاک کی ساری مخلوقات وچ کوئی ایسی مخلوق نہیں جس نو اللہ پاک نے اپنے نبی دی شان کو آشنا نہ کرایا ہو. جس چیز نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے اس چیز نو اللہ پاک نے اپنی محبوب دی عظمت و شان دسی. اسی طرح موت نو مالک نے پیدا فرمایا، موت بھی جانتی ہے در رسول دا ادب. اللہ پاک نے زندگی نو پیدا فرمایا تو زندگی بھی جانتی ہے در رسول دا ادب. زندگی کے ہے اور موت کے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد اعلیٰ ہے، آپ اللہ پاک دے خلیل پیغمبر ہیں. وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک تو مار دے پھر زندہ کس طرح کرتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ تو مردے کو زندگی کیویں عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، کیا میری اس شان سے یقین نہیں ہوئی کہ میں موت کو بھی زندگی عطا فرماتا، مرے ہوئے کو بھی زندگی عطا کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیتا مالک علم یقین تے ہے، میرے علم وچ ہے کہ تیری شان ہے کہ تو مار کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں تیرا عاشق ہاں، میں دیکھنا چاہنا این اور یقین کا مقام حاصل کرنا چاہنا کہ تو مار کو کس طرح زندہ کرتا ہے. علم وچ ہے کہ تیری شان ہے کہ تو مردے نو زندہ کر دیتا ہے،
تیری یہ شان ہے، اے علم ہے لیکن میں تیرا عاشق ہاں، تیرا خلیل ہاں، میں نے وہ مقام عطا فرما کہ میں دیکھنا چاہنا کہ کس طرح مارتے زندہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابراہیم 4 پرندے اپنی صحبت وچ رکھ لو، وہ تہاڈا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب ویکھے، تساں انہاں پرندیاں نوں ویکھو تے وہ پرندے تانوں ویکھے، تساں انہاں پرندیاں نوں ویکھو اور وہ پرندے تانوں ویکھے، وہ پرندے تانوں ویکھے۔ ہن اس گل تے توجہ فرماسو کہ سوال یہ ہے کہ زندگی اور موت کو مالک کس طرح پیدا فرمانا ہے، مردے نو زندگی کس طرح عطا فرماتا ہے، کون زندہ ہو رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 پرندے رکھ لو اے میرے نبی اپنی صحبت میں، وہ تہاڈا اٹھنا پاؤنا کھاونا پیونا چلنا پھرنا سب کچھ ویکھیں، وہ تانوں ویکھیں تساں انہاں نوں ویکھو، وہ تانوں ویکھیں تے تساں انہاں نوں ویکھو۔ اللہ رب العزت دے اس حکم تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے اپنی صحبت وچ رکھے اور 4 پرندے نبی دے ویڑے وچ پلدے رہے، وہ 4 پرندے نبی دے ویڑے وچ پلدے رہے، نبی دے ویڑے وچ کھاندے رہے، نبی دے ویڑے وچ پیندے رہے، نبی دا اٹھنا پونا سب کچھ ویکھدے رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ مالک میرا سوال تے اجن بھی اٹھے دا اٹھا ہی ہے، میں تے ویکھنا چاہتا ہوں کہ موئے ہوئے نو زندگی کیویں عطا فرماتا ہے، موئے ہوئے نو زندگی کیویں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ابراہیم جڑے تیری صحبت وچ پرندے رہے، کیونکہ ویکھنا ہے کہ موئے ہوئے نو زندگی کیویں ملتی ہے۔ اے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے ابراہیم وہ جڑے 4 پرندے تیری صحبت وچ رہے، نبی دی صحبت وچ رہے، نبی دے ویڑے وچ رہے، نبی دا دتا ہویا کھاندے رہے، نبی دا دتا ہویا کھاندے رہے، جنہاں دے شعور وچ ہے کہ ایسا نبی دا دتا ہویا کھاندے ہیں، اے ابراہیم انہاں دی گردن انہاں دے جسم تو جدا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پرندے کو بلایا، بلا دے اس کی گردن اتار دیتی، پھر دوسرے پرندے کو بلایا، دوسرا پرندہ آیا اس کی بھی گردن اڑا دیتی، تیسرے کو بلایا، تیسرے کی گردن بدن تو جدا کر دیتی، باقی چوتھا رہ گیا، باقی چوتھا رہ گیا۔ آپ جانتے اس چیز نو کہ جدن کوئی اپنی ضرورت واسطے کسی پرندے کو پکڑے تو وہ بھی اپنی جان چھڑاون واسطے کوشش کرتا ہے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہوں میرے تے تکلیف والا منظر آن لگا۔ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، انسانوں کو اپنی جان پیاری ہے، حیوانوں کو اپنی جان پیاری ہے، انہاں پرندیاں کو بھی اپنی جان پیاری ہے، لیکن پتہ نہیں نبی دی صحبت وچ رہن والوں اپنی جان پیاری لگتی ہی نہیں، چاہتے ہیں کہ نبی بلاوے، نبی بلاوے کہ ایسا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اپنا تن من دھن سب اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تینوں دی گردن جسم تو جدا ہو گئی، چوتھے نے انجام تو ویکھ ہی لیا ہے، چوتھے نے انجام ویکھ ہی لیا کہ جیڑا نبی دے قریب رہندا ہے انہوں اپنی جان دینی پڑتی ہے، جیڑا بھی نبی دے قریب گیا ہے انہوں اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تائیں پیر مو فرماتے ہیں نا، سر دیتے آن جے سر حاصل ہو یا حضرت باہو تا موتو کی ڈر۔ قرب حضوری دی خواہش ہے، قرب حضوری دی خواہش ہے کہ ایسا اپنے نبی کا قرب حاصل کر لگی ہے،
تے پرندیاں نے دسیا کہ جڑا قرب حضوری وچ رہندا ہے انہوں پہلے اپنا سر دیونا پوندا ہے. قرب حضوری واسطے شرط ہے کہ اپنی جان پیش کرے. ہوں چوتھے نے تو ویکھ لیا ہے کہ تینوں کا انجام یہ ہوا ہے کہ نبی دی بارگاہ وچ گئے تے گردن جسم تو جدا ہو گئی ہے. جب چوتھے نو بلایا گیا تے چوتھا بھی دوڑیا نہیں ہٹیا نہیں بلکہ نبی دے اشارے دے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. میں خیال کیتا ہن رندے ڈر گیا نہیں بھٹکے نہیں توڑے نہیں. لیکن علماء نے دسیا کہ جڑا مقام چوساری تے ہوئے وہ بدر وچ بھی نہیں دوڑیا, احد وچ بھی نہیں دوڑیا, خندق وچ بھی نہیں دوڑیا, خیبر وچ بھی نہیں دوڑیا. جتھے جتھے نبی نے بلایا ہے اتھے اتھے چوتھا آیا. نبی تے چوتھا نہ ہو ممکن نہیں. اکرام تشریف فرمائیں تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو چوتھے جدن بھی جتھے بھی بلایا گیا کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ آیا کیویں. خیبر کے مقام تے تشریف لے رہے ہیں سارے لے گئے میرے پیر علی کو چھوڑ گئے. خیبر کے مقام پہ تشریف لے گیا صحابہ لال لیکن چوتھے نو مدینہ چھوڑ گیا. مدینہ چھوڑ گیا کہ علی تسا اتنے ہی رہو, علی اتنے ہی رہو. اور خیبر میں 3 دن گزر گئے ایک قلعہ نہیں پتا ہوتا پھر, ایک قلعہ نہیں پتا ہوتا. صحابہ پریشان ہیں کہ یہ فتح نہیں پہ ہوتا. خیبر والا قلعہ بڑی مشکل ترین جنگ, باقی سارے قلعے فتح ہو گئے. وہ ساری طاقت جڑی یہود و نصارا دی آئی نا ایک قلعے میں جمع ہو گئی اور پورے بندوبست میں جمع ہو گئی. صحابہ پریشان ہیں کہ فتح نہیں ہو رہا. سرکار نے انہوں نے پریشانیاں نو ویکھدے ہویا فرمایا پریشان نہ ہو, کل جس دے ہاتھ وچ فتح آئے جس دے ہاتھ وچ فتح ہے, جس نال اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ دے رسول بھی پیار کرتے ہیں, اور جس دے ہاتھ وچ فتح ہے وہ بھی اللہ نال بھی پیار کرتا ہے تے اللہ دے رسول نال بھی پیار کرتا ہے. صحابہ مطمئن ہو گئے, دل مطمئن ہو گئے کہ سرکار نے فرما دیتا ہے کہ کل فتح ہونی ہے تو فتح اس دے ہاتھ میں دیونی ہے, اس دے ہاتھ میں پرچم دیونا ہے جس دے ہاتھ میں رب رسول نے فتح رکھ دی گئی ہے. اور اصحاب رسول ساری رات سوچتے رہے کہ وہ ہاتھ کیڑا ہے. ہر اصحابی نے سوچا, ہر اصحابی نے سوچا جڑا خیبر میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ کیڑا ہے جس کے ہاتھ میں خیبر کی فتح ہے. اور وہ ہاتھ ایسا ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ نے فتح کی تصدیق رب نے بھی کر دی ہے تو رب کے رسول نے بھی کر دی ہے. مختصر کرتا پیا سنیو فقط اہل سنت نے بھی علی نو نہیں پہنچیا بلکہ خیبر کی ساری بات فتح مکہ ہے فتح خیبر دے. ہر اصحابی نے سوچا کہ وہ ہاتھ کیڑا ہے. مرتضی ہے کہ علی مدینہ پاک کملی والے نے فجر کی نماز تو بعد کئی اپنے مخصوص رب کی بارگاہ وچ جنہوں مقام خاص نصیب ہوتا ہے دعا پہ منگتے ہیں. اصحابہ خیمے کو باہر پہ سڑتے ہیں کہ سرکار فرمان دے پہ یا علی 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 علی. صحابہ پریشان ہیں علی تے مدینے میں چل رسول اتنے پکار صحابہ
فرماندن جو رسول حضرت سلمان فارسی فرماندن آپ فرماندن میں حیران ہو گیا کہ علی آسی کہڑے پاس علی آسی کہڑے پاسوں سان جناب علی دا آمنا پتہ نہیں لگا. یہی گل پہ کرنا کہ نبی بلاوے تو چوتھا کیویں نہ آوے. نبی بلان چوتھا کیویں نہ آوے تے انج اے کرنا پیا کرنا کہ جدوں چوتھے نبی بلا لیا تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دی بھی گردن اتار دیتی. اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مالک جنہاں نو میرے بوئے تے پلوائے میرے بیڑے وچ پلوائے انہاں دیاں گردناں میرے ہتھوں لوائیاں نہیں. زندگی اور موت کا مقام ویکھنا ہوئے تے تائیں پتہ لگتا ہے جدوں اپنے گھر کچھ ہوئے. جدوں تک اپنے گھر کچھ نہ ہوئے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی مردہ کیویں تو کوئی چمیندہ کیویں کوئی ولیندہ یہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا جن ویڑے وچ معاملہ ہوتا ہے. اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مالک سوال میں زندگی تے موت دا کیتا ہی پھر چار بندیاں نو میرے گھر وچ رکھ کے انہاں نو میری صحبت میرا انس میرا پیار انہاں نال میرا پیار ہو گیا انہاں نو میرے نال پیار ہو گیا ہے پھر بھی گردناں لوا دیتی ہے. رب نے فرمایا یہ سوال کرنا سوکھا ہے ویکھنا اوکھا ہے. شہید نو زندہ آکھنا سوکھا ہے شہید ہو کے زندہ رہنا اوکھا ہے. توجہ ہے اللہ ہوں کے کریے رب فرمایا انہاں چواں دے گوشت ایکو جے کر چھوڑو. انہاں چواں دے گوشت ایک کر چھوڑو. رب بھی چاہتا ہے کہ جڑے نبی دے ہاتھ وچ آ ونجن ایکو جے ہو. رب دی بھی مرضی ہے اللہ پاک دی بھی مرضی یہی ہے رضا یہی ہے جڑے میرے نبی دے ویڑے چ رہے میرے نبی دے ویڑے اٹھنے سے بہندے رہے میرے نبی دی صحبت وچ رہے انہاں وچ کوئی فرق نہ ویکھے اے میرے ابراہیم انہاں چواں دا گوشت ایکو جہا کر. ایک ہو وجہ سمجھ نہ لگے ایک ہو وجہ تائی منصور علاج میں سولی چڑھنے واقعہ یکتا کی دوستی یکتا کر دیتی. ایک دی دوستی ایک کر چھوڑتی ہے ایک دی دوستی ایک کر چھوڑتی ہے. جب ایک دی دوستی ایک کر چھوڑتی ہے تو ایک نبی دا کلمہ پڑھا نہ لے ہو ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ. جدن تساں ایک ہو گئے ہو نا تو تواڈے خلاف کوئی سازش کامیاب و کامران نہیں ہون لگی. تمام علماء اور مشائخ نے جڑا میٹنگ میں فیصلہ کیتا ہے ہمیشہ اس فیصلے تے زور دیتا کہ علماء و مشائخ اور جتنے بھی پاک نبی تے کلمہ پڑھن والے سارے ایک ہو ونجن. جدن سارے ایک ہو ویسے ہر آون والے دیش کا مقابلہ کرتے ہویا نظر آ ایک کرتے اپنے ہاتھوں میں جب تیرے ہاتھوں میں ایک ہو نہ چاہے پھر انہوں مختلف پہاڑیاں دیا چوٹیاں تے رکھا. کوئی نجف کوئی بکیر کوئی گنبد خضرا نے مختلف جگہ تے رکھا مختلف جگہ پہ رکھو. میں کہ باری تعالیٰ کے گوشت مکس ہوئے ہوئے مختلف پہاڑیاں تے رکھا ہوئے. کوئی فتاوی رشیدی والا کہاں آ گیا تو پھر بھی رشید لیکن بزرگوں نے سانو دسیا جڑے نبی دے ہتھاں وچ آ ونجن انہاں نوں کہاں کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا. اس واسطے جنہاں دے ہاتھ نبی دے ہتھاں تک پہنچے ہوئے نا انہوں نے کچھ ہویا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چواں دا گوشت مختلف پہاڑیاں تے رکھیا. اللہ ہوں کہ اگر اللہ پاک فرمایا کہ جتھے انہاں دیاں گردناں لتھیاں اتھے آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام تے آ گئے
اس مقام سے آگے یا باری تعالیٰ ہون کے کرا انہوں نے ویکھنا چاہنا کہ زندہ کیویں ہوئے. اللہ پاک فرمایا ہوں جینو سدے سے وہ دوڑدا نجف والے بلا سے وہ آوے سی بقی والے عثمان بلا سے وہ آوے سی عمر بلا سے وہ آوے سی عثمان الغرض کہ تسا انہوں پکار سو اے توڑتے توڑتے پکار سو تو یہ دوڑتے دوڑتے اصل ایک سوال یہ ذہن وچ آ ویندا ہے کہ گردناں لتیاں پئیاں کیمیں گوشت بنے پے ہیں ہر پاسے ہوئے پے ہیں پھر انہاں نوں پکار سو پھر بھی دوڑتے اصل مردیاں نوں نہیں کبھی کسی پکارے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو رب نے فرمایا انہاں نوں بولو پکارو انہاں نوں پکارو پکارو اس واسطے کہ جڑے نبی دے ہتھاں وچ آئے ہوئے نا وہ مردہ نہیں ہوندے جڑے قرب حضوری وچ ہوئے وہ مردہ نہیں ہوندے جڑے نبی دیاں ویڑیاں وچ پلن وہ مردہ نہیں ہوندے جڑے نبی دی جھولی وچ پڑے وہ مردہ نہیں ہوندے جڑے نبی دے گوڑیاں تے چڑھتے کھیڈن وہ مردہ نہیں ہوندے تے جنہاں واسطے نبی اپنا سجدہ تعمیر کرے وہ مردہ نہیں ہوندے تے آکھنا ہے کہ چاہنا کہ زندگی تے ملتی اس نوں ہے بھاویں او کربلا وچ کٹے ہوئے بھی ہن زندگی ملی انہاں نوں ہے جڑے نبی دے قرب وچ رہے. اس واسطے زندگی نبوت دے قرب دا نام ہے زندگی نبی دے قرب دا نام ہے اور موت نبی تو دوری دا نام ہے نبی تو دوری دا نام ہے. اللہ کا قرآن بھی آخدا ہے رب فرماندا ہے میرے محبوب کے جڑے چلتے پھرتے ہیں کافر یہ مردہ ہے چلتے پھرتے بھی آتے نال یہ بھی فرمایا یہ مردہ ہے چلتے پھرتے ہیں نا یہ کافر یہ مردہ ہے چلتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں پھر بھی مردہ ہے. وجہ کیا ہے علماء نے دسیا ساڈے استاد پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہاں دے لگتے جدھر پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب خصوصی طور پہ میں اپنے دعائیہ بھی تشریف لے آئے انہوں نے دسیا ہے کہ موت نہ ہی نبی رسولی دا ہے اور زندگی نہ ہی قرب حضوری دا ہے. بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری آنکھیں گناہوں سے چپ جانے والے. تائی میرے پیر بابو نے فرمایا نام فقیر تنہاندہ باہو قبر جنادی جیوے ہوں اور فقیر ہوندہ ہی ہے انہیں جن قرب حضوری نصیب ہو وجے ہر ویلے محبوب دی حضوری بھی چلوے جتھے جتھے کچاری نبی دی ہوئے اتھے اتھے فقیر متوجہ ہوئے حاضر ہوئے جنہ اس مقام کا پیر ہوئے چاہے وہ گولڑے چوئے تاوی زندہ ہے سیاوی چوئے تاوی زندہ ہے اجمیر چوئے تاوی زندہ ہے لاہور چوئے تاوی زندہ ہے جھانگری چوئے تاوی زندہ ہے توسے چوئے تاوی زندہ ہوئے فقیر زندہ ہے تو وجہ کے ہے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی دا ایک قرب نصیب ہو کوشش کرو زندہ ہونا کوشش کرنی چاہیے زندہ ہونا چاہیے. صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا زندگی نہیں ملتی جب تک محمد رسول اللہ دی حضوری نصیب نہ ہو. اللہ پاک میری اور تواڈی حاضریاں قبول و منظور فرمائے مرحومہ دے قبر دے حشر دی منزلوں کو آسان فرمائے. اللہ پاک انہاں دے بھائیاں نوں پیار محبت اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. انہاں دے خاندان نوں انہاں دے لگدے نوں آپس وچ پیار محبت نصیب ہوے. وما علینا آپ نے رسالہ کیا ہے کہ اے فی سبیل اللہ سنگیاں چو تقسیم کر دیو جیڑا پڑھ سی نال حضرت قبلہ شاہ جی شیخ الحدیث محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے مریدین نو اس دا اجر و ثواب مل سی نال کیسر سلطانی دی والدہ ماجدہ مرحومہ نو صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت بلا کو سلام شمع بز میں
सूरत में बैठ जाए, एक दूसरे की तरफ मुंह करके लाइनें बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاشره وجبريل خادمه والبراق منقره والمعراج سفره وسرة مرسلة مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عريس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وآبائه وأجداده وأمته أجمعين وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور جتنے کلام پاک پڑھی گئی قرآن پاک تقریباً 1346 مرتبہ قرآن پاک، سورہ یاسین شریف 1170، رکوع شریف تقریباً 6 لاکھ، درود شریف تقریباً 1,10,000 مرتبہ، الحمد شریف بھی اسی طرح، اور پہلا کلمہ شریف، تیسرا کلمہ کثیر تعداد میں کلام پاک تسبیح و تعلیل و تکبیر کی صورت میں قرآن پاک سورہ یاسین شریف کی صورت میں پڑھی گئی، احباب نے پیش کی، تمامی احباب تمامی کلام پاک جو پڑھی گئی قبلہ پیر صاحب کے مل کرے دعا فرمائیں۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه العالمین۔ جو بھی صحیح کلام میں پڑھی گئی ہے میرے بیٹے کی تھی کلام پاک کا ثواب، معاملے پاک کا ثواب، درود و سلام کا ثواب کے دربار پیش کر دیا، قبول فرما۔ یہ ثواب جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی وسیع اور نبی ہر رسول پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ صحابہ کرام آل بیت اعظام اولیاء کرام، طہرات شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، روئے زمین دے مسلمان علماء اہل سنت سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاصی طور سے فیصل سلطان والدہ مضمون پیش کر دیں، قبول مسلمان ہو کلام پاک کے محابے واقعے پاک کے محابے تو سلام کے محابے اکرام انہاں دی قبر منور فرما، قبر دی مولا کریم محمد علی چشتی والدہ پیش کر دیں، قبول مسلمان ہو۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیع جلنا سب سے کرم فرمائے، اولاد حاضر دین جہد حاجات دین دنیاوی مشکلات فرما، انہیں بھائیوں نے جو پاک بجائے دور نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تولنا بعذابک وآخرنا قبل ذلک، صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔